بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں میرے نہایت ہی مشفق اور مربی میرے مرشد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کے اونچی آواز کے نعروں کی گونجدار آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان قرآن، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں آپ نے مدلل اور مفصل خطاب سنا۔ یقیناً انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے اور دوسری طرف انسان کی ساری تدبیروں کے سامنے اللہ کی تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ نے اور میں نے چاہا، اور ایک اللہ نے چاہا۔ بہتر وہی ہے جس کو رب نے چنا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے 1.25 گھنٹہ ٹائم دیا گیا تھا، باقی 4 منٹ ہیں، میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ دوست احباب، چونکہ ہم ٹائم کو دیکھ کے چلتے ہیں، پیریڈ پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے تو اگلے ٹیچر پروفیسر جو ہیں وہ سر پہ ہوتے ہیں، لیکن مساجد اور مدارس کا ماحول شاید اس چیز سے ابھی اپنے آپ کو آشنا نہیں کر سکا۔ 5 منٹ کے اندر بھی گھنٹے کی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا جو بیچ میں مسئلہ بنا اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور اسے ہمارے نامہ اعمال میں لکھے۔ بڑی قربانی ہے مدنی صاحب کی کہ انہوں نے اس پورے وقت کے اندر اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ احباب کے ساتھ محو گفتگو رہے، بات جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور آپ احباب کو بھی۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے، ایکو بیس ختم کر کے سادی آواز کھول دے بس۔ وہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ الحمدللہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے دنیا کا کوئی کسی زبان کا حرف یا لفظ پڑھنا، لکھنا یا بولنا نہیں آتا۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسا انسان نہیں ملا۔ گونگا بھی ہو تو وہ بھی اشارے کر کے اپنی بات سمجھا لیتا ہے، نابینا ہو تو بول لیتا ہے، بہرا ہو تو وہ بھی اُواں کر لیتا ہے۔ ہم نے موبائل اُنی دیر مینوں پڑھا دو، یہ تو انہوں کتے نہ سکون نہیں۔ آج کی جو مجلس سجائی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس مسجد میں لگ بھگ 15 سال کے بعد کوئی مجلس ہے۔ اگر یہ مجلس فارمیلٹی کے طور پہ، کاروائی کے طور پہ جسٹ ایک مجلس یا محفل رہی تو میری اور آپ کی حاضری ناکام ہے، اور اس ٹائم کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور اگر میں کچھ سکھا سکا، آپ سیکھ سکے، تو
تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑا تیر مار گیا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ یا آپ کی نسلیں دعا دیں گے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اور مجھے آج کی اس مجلس میں آپ کو بطور استاذ دیکھنا ہے۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کتاب نہیں پڑھا ہوا، میں دنیا کی کسی زبان میں کوئی حرف نہیں لکھ سکتا، لفظ نہیں لکھ سکتا، تحریر کو جانتا ہی نہیں، میں آشنا ہی نہیں، تو میں اسے پھر بھی ان پڑھ نہیں مانتا۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے میں، دنیا نے جو سبق پڑھایا ہے اور تجربات سے ہم نے سیکھا ہے، یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، یہ دنیا کے تجربات کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح لفظ ہے حدیث کے، شیبتنی ہود و اخوتھا، یہ جو میرے سر میں اور داڑھی میں آپ کو سفید بال نظر آتے ہیں، یہ عمر کا بڑھاپا نہیں ہے۔ انبیاء کو 950 سال رب واز کی عمر دیتا رہا، میری ابھی عمر ہی کیا ہے، 60 سال، 61 62 63 برس۔ یہ جو بال سفید ہوئے ہیں، جب میں سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں میں انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات پڑھتا ہوں تو میرے بال اس وجہ سے سفید ہوئے۔ سر جی اگر آج بھی جرت ہے، اتنی ہمت ہے، تو صرف فلسطین کے بچوں کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ لیجیے۔ لوگ ویڈیو آگے گزار دیتے ہیں، انہوں نے جسم پہ جی لی۔ کل کو کوئی آئے گا اور اٹھ کے کہے گا کہ جناب یہ روایت موضوع ہے، بات جھوٹی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی بیان کرے گا، لوگ روکیں گے، نہیں 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 ایسا نہیں ہوا، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں۔ سبق جو پڑھایا زمانے نے، اس جگہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، میرے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیوں کٹ گئے؟ کہ وہ غیرت کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، انہیں جو قرآن کہتا تھا وہ کرتے رہے ہیں، اور ہم صرف جذبات کی حد تلک پیغمبر کے زمانے کی جب آپ نے وہ ایک چاہت سنی ہے تو آپ کا پوری گفتگو میں وہ جذبہ نہیں تھا جو اس میں تھا۔ لیکن ابھی ہم انشاءاللہ سفر شروع کریں گے۔ میرا آج کا سفر قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اعلان ہوا ہے کہ یہاں بچے داخل کیے جائیں گے، قاری صاحب رکھ لیے گئے ہیں، خطیب صاحب موجود ہیں، مسجد پرانی بنی ہوئی ہے، انتظامیہ متحرک اور فعال ہے، بچے داخل کروائیں۔ سر جی اس سوال کا جواب دیجئے گا، کیا مرنا صرف بچوں نے ہے، بڑوں نے نہیں مرنا؟ حساب و کتاب صرف بچوں سے ہونا ہے، بزرگوں سے نہیں ہونا۔ قبر کا احتساب اگر آپ مانتے ہیں، بڑے سارے خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو ماننے کو تیار نہیں، اور انہیں قرآن کہتا ہے کہ اس نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ایسے نہ کہتا۔ الہاکم التکاثر، اگر کوئی کہتا ہے نا جی بجلی کا کرنٹ کچھ نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں کہتا، وہ کہے جی دکھتا نہیں، ہم کہتے ہیں جی نہیں دکھتا۔ کہاں ہے ہی نہیں، کہانی بنی ہوئی ہے، بجلی کے کرنٹ سے بندہ مر جاتا ہے، کہانی ہے، ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے کہانی ہے۔ اتو دو تاراں کٹ کے کہنیاں ویرے ہاتھ تے لاویں، پیچھے ہٹ جائے گا، پکڑی ذرا ننگے تارے، نہیں 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 بھئی دکھ کہاں رہی ہے، نظر تو آ نہیں رہی، ہاتھ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا۔
اللہ کہتے ہیں قبروں میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا، اگر قبر میں تھا ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، کہانی ہے، داستان ہے، رنگی بیانی ہے، ایسے میرے بھائی بھی میرے ساتھ جڑیں، یاد رکھیے گا سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ میں نے جتنے دہری اندر سے ٹوٹے ہوئے ملحد لوگ دیکھے ہیں، زمانے کو پرکھا ہے، دنیا پھری ہے، جہان گھومے ہیں، چپا چپا چھان مارا ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، ایک ہی چیز دیکھی ہے، جتنا ٹوٹا ہوا وہ شخص ہے جو قرآن سے دور ہے، میں نے اتنا ٹوٹا ہوا انسان کو نہیں دیکھا۔ الگ بات ہے کہ مانتا نہیں ہے، نہ کر نہیں نہیں یہ وقت نہیں نہیں کا، تیری نہیں نہیں نے تجھے چھوڑا نہیں کہیں۔ اب بھی آؤ، یہ اعلان بزرگوں کے لیے بھی ہے قرآن مجید پڑھنے کا، یہ اعلان جوانوں کے لیے بھی ہے، اور یہ اعلان بچوں کے لیے بھی ہے، یہ اعلان مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور سنیے، یہ اعلان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جو خود کو انسان مانتا ہے۔ یا ایھا الناس، قرآن کا اعلان، قرآن کا پکارا، قرآن کی آواز، یا ایھا الانسان۔ اگر کوئی انسان ہے اکاڑا میں، قرب و جوار میں، اور اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، خود کو انسان کہتا ہے، آج کا اعلان اس کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اگر محسوس کریں کہ ہمیں کچھ ملا ہے، محسوس کریں تو داخلہ ضرور لیجئے گا۔ کہاں؟ نبی کے اسی زمانے میں، یہ میرے پیغمبر کا زمانہ ہے، انہی کا دور ہے۔ آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، نازل ہو چکا ہے، مکمل ہے، تکمیل ہو چکی ہے، قلب اطہر پہ اتر چکا ہے، حرف حرف بیان ہو چکا ہے، اور پیغمبر نے نمازوں میں قیام میں پڑھ کے سکھا کے اس قرآن کو جب آپ لکھوا رہے تھے نا، تو پتہ ہے قرآن کہاں لکھا جاتا تھا؟ کاغذ نہیں تھا، کھجور کے پتوں پہ، چپٹے پتھروں پہ، جانوروں کے جلد اور چمڑے پہ۔ کہاں لکھا جاتا تھا؟ شانے کی ہڈیوں پہ۔ لکھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ بڑے سائز کی گاگر، آپ نے اکاڑا میں دیکھا ہوگا کسی زمانے میں، ٹھنڈے پانی کے بڑے مٹکے بھر کے رکھ دیے جاتے تھے راستے میں، اوپر بوری لپیٹ دی جاتی تھی، آتے جاتے راہی پانی پئیں۔ یہ پہلے گاگریں گھڑے در گھڑے ایک دوسرے پہ رکھ کے ان میں غلہ سنبھالا جاتا تھا، قیمتی چیزیں گھروں میں، پالیں بنی ہوتی تھی۔ اس دور میں جو قرآن لکھا جاتا تھا اس گھڑے میں ڈال دیا جاتا تھا، اوپر ڈھکنا۔ لوگ ہنستے تھے، جیسے آج کہتے ہیں نا دنیا چند تے پہنچ گئی ہے، تسی ایتھے بچیاں نوں سپارے پڑھاؤن ڈے جے تے ایتھے ہی لی جاندے ہو۔ ملتے ہیں مجھے، میں دنیا اور دین دونوں میں رہتا ہوں، دونوں طرف کی باتیں سنتا ہوں۔ بطور مثال ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بطور مثالے کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ چیز کیا ہے۔ مثال بتا دیتی ہے کہ مقال کیا ہے۔ میتھ کے کسی بھی چیپٹر کے شروع ہونے سے پہلے بطور مثال کچھ سوال حل کیے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے آگے پورا چیپٹر نکال لیتے ہیں۔ میرے ننیال بریلوی ہیں، ان میں جاتا تو کہتے یار تیرے ددیال والے نا اونٹ کی طرح پاؤں چوڑے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آ کے ددیال کو کہتا کہ میرے نان کے تواڈے بارے چاہ فرماندے نے کہ تسی اٹھاں گو پیر لتاں چوڑیاں کر کے کھڑو۔ وہ اگو پتہ کی کہندے؟ کہندے ویکھے تیرے نان کے بھی، وہ بھی ٹیڈی بکریاں کو لتاں گھٹ کے کھلوندے ہیں۔ یہ ہے دنیا۔ دنیا دار دین داروں کو برا کہہ رہے ہیں، دین دار دنیا داروں کو برا کہہ رہے ہیں، مگر مجھے دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، مجھے دنیا کی بھی موجیں چاہیے جو حلال ہے، جو رب نے بنایا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
اس کل کائنات میں انسان میں نے بنایا ہی سارا جہان تیرے لیے، لیکن قرآن میں اتنا پڑھ لے، قرآن میں اتنا پڑھ لے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہی قرآن کا میتھڈ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تاکہ تیری اینڈ اچھی ہو سکے۔ یہاں پہ مثال لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے فون پہ فون آ رہے تھے کہ آپ کا ٹائم شروع ہے، آپ لیٹ ہو گئے، مگر میں مجبور تھا، میں ٹائم پہ نکلا ہوا ہوں۔ ایک پمپ پہ جا کے میں نے فون لگا ہوا ہے کان پہ، 3 مرتبہ میں نے اسے کہا ہے کہ جناب پیٹرول ڈالنا ہے، مگر وہ کہیں مست تھا، اس کی کہیں تاریں اور جڑی ہوئی تھی، خیال کہیں اور، تصور کہیں اور، تصویر کہیں اور، ہاتھ کہیں اور، قول گفتار کانوں میں۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ یار میں نے اس کو کہہ دیا کہ پیٹرول ڈالنا۔ اللہ اس کا بھلا کرے، 2 منٹ کے بعد گھوم کے آیا، کہندا بھاجی تسی کی کیا سی؟ میں نے کہا جی میں نے کہا تھا پیٹرول ڈالنا۔ کہندا ہے اوہو گڈی دا سوچنا کٹیا جے، میں ڈیزل پا بیٹھا۔ پیٹرول پمپ ایک ہے، مشین ایک ہے، اس مشین کے اندر 2 الگ الگ سسٹم ہیں، ایک ڈیزل کے کنویں سے ٹینک سے تیل لے کے آ رہی ہے، اور دوسری سائڈ پیٹرول لے کے آتی ہے۔ ایک ہی گاڑی ہے، ایک ہی شخص ہے، اسی کا پمپ ہے۔ گاڑی بنانے والے نے اعلان کیا تھا کہ اس کا انجن پیٹرول ہے تو پیٹرول ڈلے گا، ڈیزل نہیں۔ ڈیزل ڈل گیا ہے، سوئچ مت کاٹنا، پورے کا پورا انجن تباہ ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے لگے اس تیل کو الگ کرتے ہوئے، نکالتے ہوئے، سیٹنگ کرتے ہوئے، بلا کے پھر اس کے بعد واش کر کے پیٹرول ڈالا گیا۔ اگر ایک انسان کے بنائے ہوئے لوہے کے انجن میں جو پیٹرول کے لیے بنا ہے ڈیزل نہیں ڈالا جا سکتا، جس رب نے تیرے میرے وجود کی مشینری بنائی ہے، اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بغیر پڑھے جانا جائے گا۔ ساری دنیا کھا رہی ہے، پی رہی ہے، چلا رہی ہے، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تین اور کسے نل کی، کوٹ کوٹ پیتیاں رب نل گلاں کیتیاں، جی جی ٹھیک ہو گیا، ہاں جناب آنے دیجئے۔ کون کہتا ہے کیا ہے کھائیے پیجئے؟ یہ سب لوگ ایسے ہی کہانے بنا رہے ہیں۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ جناب اعلان سنیے، ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ یہی میسج ہے، یہی پڑھانا ہے۔ اور یہ سبق صرف بچوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ آئیں ناظرہ پڑھیں، وہ آئیں قاعدہ پڑھیں، وہ آئیں قرآنی تختیاں پڑھیں، وہ آئیں حروف پڑھیں، وہ آ کر کے حروف کا کمبینیشن پڑھیں، وہ الفاظ پڑھیں، کلمات پڑھیں، لفظ پڑھیں، جملے پڑھیں، کلام پڑھیں، آیات پڑھیں، رکوعات پڑھیں، پھر حفظ کریں، حفظ کر کے مصلی سنائیں۔ یہ صرف بچوں نے مرنا ہے تو ٹھیک، اگر ہم نے بھی مرنا ہے تو پھر ذہن میں رکھیے حضرت ابو بکر صدیق کے ابو جان ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، سر ہل رہا تھا، سر یہ بال، پلکوں کے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال سارے سفید تھے، آئے پڑھنے تھے، اور ہم مستثنا ہیں، ہمیں استثناء اصل ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ تو آج کا میسج ہے بڑا آسان ہے، قرآن ساری دنیا کہے گی مشکل ہے، قریب مت جانا۔ رحمان کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان بنایا ہے، کوئی سمجھنے والا ہے؟ اگر میں کہہ دوں نا جن سمجھدار ویرے نے ہاتھ چکو تو تسی سارے چک لینا، کیونکہ کملیاں دے ہاسپیٹل چ بھی جا کے ویکھیا ہے۔ میرا ایک موضوع ہے شالا یار کملا نہ ہوئے، جیڑا بہتا سیانا ہوندا نا کتاب لکھ دی ہے کہ وہی کملیاں دا سردار ہوندا ہے جیڑا بنیا ہوئے پئی۔
عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو خود کو عقل مند سمجھے. کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، کبھی اپنے پیچھے غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں بھی پتہ کر کے تیرے بارے میں تبصرے کیا آ رہے ہیں. زیادہ دانا بینا سمجھنا یہ تو ہمارے اندر موجود ہے. مگر سنیے گا، جسے قرآن پڑھنا نہ آئے کملا، غصہ نہ کرے آج، جسے سننا نہ آئے، جسے سن کے مزہ نہ آئے، جسے دیکھنے کی توفیق نہ ملے، جسے پکڑنے کی توفیق نہ ملے، جسے کھولنے کی توفیق نہ ملے، جدے کول خوشبو ہوئے تے عطر نہ لاوے، سمیل آ رہی ہوئے، مسواک ہو دانت صاف نہ کرے، پانی ہو کپڑے دھوئے نہیں، شیمپو ہو بال جو ہے وہ پھر الجھے ہوئے ہوں، اس کے پاس کنگا بھی ہو برش بھی ہو مگر اس نے کر نہ رکھا ہو، استری ہو کپڑوں پہ سلوٹیں پڑی ہو، اسے آپ کیا کہیں گے؟ ہاتھ ہوئے تو نک پھر وگدا ہوئے، کی کہو گے؟ سچی دسیا جے کملا. تے سر جدے کر قرآن ہوئے تے انہوں نہ آؤندہ ہوئے، پتہ قرآن کی کہندہ ہے؟ سنو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پی ایچ ڈی کر کے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے، ایم فل کر کے، ماسٹر ڈگریاں لے کے، وہ جو ہے وہ بی ایس کر کے، دنیا جہان کے سرٹیفکیٹس لے کے، ڈپلوموں کے بریف کیس بھر کے بیٹھا ہو، اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے جمعہ ہی نہیں، جمعہ ہی نہیں. یہ تو سنیا جے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا ہو جمعہ نہیں، اکاڑے آلے ہو گڈیاں پائیاں جے اتھوں سدھی لاہور، ہاں جی دو ہی بائی پاس ہوندے رستے چو بھی باروں بار بائی پاس لاہور. جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمعہ نہیں، قرآن پڑھا ہوتا تو پتہ ہوتا. سنیے الرحمن، پتہ ہے نا یہ سورہ الرحمن کی پہلی آیتیں پڑھ رہا ہوں. رحمان بڑا مہربان ہے. کون ہے رحمان؟ الرحمن. اگے کی اگلی آیت، علم القرآن خلق الانسان. اللہ جی عجیب ترتیب ہے. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان بنایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا رحمان وہ ہے جس نے انسان بنایا، قرآن سکھایا. بچہ پیدا ہوا ہے تو کہہ رہے ہو نا لے آؤ، جڑے جمے نہیں ہونا دا داخلہ کتنے ہونا ہے. لیکن رب بھی قرآن کہا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان بنایا. 150 سے زیادہ تفسیریں کھنگالی کہ یہ ترتیب کیا ہے، انداز کیا ہے. قرآن کی ہر چیز کے اندر حکمت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان پیدا ہو کے بوڑھا بھی ہو جائے، سرپنچ بھی بن جائے، نمبردار بن جائے، چودھری بن جائے، سیاستدان بن جائے، حکمران بن جائے، بہت بڑا رائٹر بن جائے، بہترین خطیب ادیب بن جائے، نکتہ دان بن جائے، اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا، اے نہیں آلے جمعہ. میں تو انہوں دکھا دینا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد جڑا جمعہ ہے اپنے آپ نے سمجھدا میں پیدا ہو کے میری اتنی سال گرا ہو گئی نا، میں اتنی عمر ہو گئی ہے، میں ریٹائر ہو گیا. ایک باری ہاتھ چکے جو انہیں قرآن نہیں پڑھیا تو اسی بخا داں گے نہیں جمعہ. کیوں؟ جتنی بھی دنیا کی یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں، یونیورسٹی کا لفظ یونیورس سے ہے. یونیورس کائنات کو کہتے ہیں. وہ کائنات کے علوم کا دعویٰ تو کرتی ہیں مگر سارے علوم نہیں پڑھاتی. جنہ کے پڑھاؤندیاں نے اتنے اگر کوئی ٹیچر بیٹھے نا انہوں نے پتا ہے 4 ورقیاں دے نوٹس تیار کیتے نے، مذکرے تیار نے. فیورٹ بچوں کے لیے وہ بھی ہے، چل تو 5 سوال کر لا. سر جی اندر کی دنیا کو اندر والے ہی جانتے ہیں. چند چیزیں، نصاب بہت بڑا، اور پھر HEC کی اس دفعہ کی جو رپورٹ ہے وہ پڑھیے کہ ریسرچ کے میدان میں جتنا بھی بجٹ تھا کتنے فیصد لگا ہے ریسرچ کی آئی ہے. یونیورسٹیوں کی رینکنگ کی گئی، کیا ملا؟ قرآن مجید 1459 سال قبل اترنا شروع ہوا تھا. 1446 ہے
46 میں 13 مکے والے شامل کریں، 1459 برس پہلے اترنا شروع ہوا تھا۔ دنیا میں جتنے جہان ہیں، دنیا کے بعد جتنے جہان ہیں، کل کائنات کے ہر جہان ایک ایک کی خبر الحمد سے لے کے والناس تک موجود ہے۔ یہ تو پڑھایا نہیں جاتا، یہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھ کیا رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں بایو میں۔ زندگی جس نے دی تھی اس سے پوچھا ہی نہیں کہ زندگی کیا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ہم بندر کی اولاد تھے، اسی شروع ہو گئے واقعی بندر کی اولاد ہے۔ میں 8th کلاس میں تھا، سائنس ہم نے رکھی ہوئی تھی۔ بایو کے ٹیچر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ابو سب سے جو پہلے ابو ہے وہ بندر تھے۔ ہم دیہاتی لوگ تھے، باقی منڈے چپ کر کے بہ گئے۔ اسی جٹاں دے بال سا، اسی کیا استاد جی معذرت، یہ جملہ اپنے لیے رکھو، ساڈے لیے نہ بولو۔ میں نہیں مانتا کہ میرے ابو، میرے جد امجد، میرے اجداد ابو اجداد میں کوئی بندر تھا۔ گالی ہے، نہیں تم نہیں جانتے۔ ہم نے کہا سر اچھا ہے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن کہے کیا؟ رحمان نے انسان بنایا، یا ایھا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ ہم نے ایک نفس جناب آدم سے انسانیت بنائی ہے، ان سے ان کی بیوی بنائی ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، انسانیت کی ابتدا یہ ہے کہ وہاں سے ہم نے مرد عورتیں چلائے۔ اور بایو یونیورسٹی میں پڑھانے والا کوئی ریسرچ اسکالر کا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں۔ کلاس کہنے لگی سر کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنسز، کوئی نشان، کوئی آثار؟ استاد جی لاجک دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی اینڈ پہ جو دمچی ہے نا، وہاں سوراخ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں دم تھی، دم گھس گھس کے دادا ابو شرارتیں کر رہے تھے، 2 درختوں کے بیچ میں آگے کٹ گئی، پر دادا جی نے اس نے شرارت کی، بات نہیں مانی، انہوں نے چکی کاٹی، دندی وڈی، وہ شو وڈ کے لے گئے۔ کوئی پتھروں کے نیچے پھنس گئی، کچھ بیٹھ کے گھس گئی، کچھ شرارتوں سے نکل گئی، نشان رہ گیا، دم چلی گئی۔ یہ دلیل ہے جی۔ ہم نے کہا سر تجربہ، 78 بچے تھے ہم کلاس میں، استاد جی بھی ساتھ تھے۔ سائنس روم میں آئینہ لگا ہوا تھا، سنگل بچہ جائے، دیکھ کے آئے۔ ہم نے کہا سر یہ تو ہاتھ لگانے سے بھی پتہ چل جائے گا، محسوس ہو جاتا ہے۔ کہتے نہیں، آنکھوں دیکھی چیز اور ہوتی ہے، عین الیقین اور ہے۔ مڑ کے پیچھے دیکھے، ہم 78 بچے اور 1 نمبر آگے استاد جی گئے، ان میں سے 7 لوگوں کے، تقریباً 7 لوگوں کے یہ نشان تھا، باقیوں کا تھا ہی نہیں۔ اسی کیا استاد جی تہاڈا وے نال آ جنہ 6 دا ہے، انہاں دا تے تسی کہہ لو تے ساڈے نشان اداں دے نہیں ہے، ساڈے پیرے نہیں رلدے کھوجیاں دے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، اس طرح کے نظریات، علم ہوتا کہ رب نے بطور سزا تو خنزیر بنائے، بندر بنائے، شکلیں بدلی، جونیں بدلی، مگر یہ نہیں ہوا کہ ہمارے جد امجد تھے وہ پہلے بندر تھے۔ قرآن پڑھا ہوتا تو جاہلانہ باتیں نہ ہوتی، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں۔ سبق جو پڑھایا زمانے نے، اللہ دہر ہے، کائنات زمانہ ہے، وہ جانتا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ابتدا ہے، کیا انتہا ہے۔ تو پڑھے نہیں، اس وجہ سے جو نظریہ دیتا ہے مان لیتے ہیں۔ دوسری مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں بیچارے محروم ہیں، جو دنیا کہتی ہے وہی بولتے ہیں۔ اس وقت یونیورسٹیوں میں جو الہاد پڑھا رہا ہے نا، وہ یہ جملہ سکھا رہا ہے ہمارے بچوں کو۔ آپ مہنگی فیسیں دے رہے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ یہ سبق دیتے ہیں کہ بیٹا یہ جو مسلمانوں کا قرآن ہے نا، یہ وقت ضائع کرتے ہیں، یہ رٹے لگاتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں جو رب نے اتارا۔ اور بچے کہتے ہیں سر کیسے؟ کہتے سنیے ذرا، پوچھئے، اپنے مولانا سے پوچھنا، امام سے، استاد سے پوچھنا، دیوبندی بریلوی سے پوچھنا، وہابی سے پوچھنا، چشتی، قادری، سولوردی، نقشبندی، جو بھی محلے میں ملے اس سے پوچھنا کہ یار قرآن کب اترا تھا؟ آپ کو کہے گا رمضان میں۔ پین ڈالے ہو کی کہیں دے جے؟
گلتی ہو گئی ہے شہر والے کتے گسا ہی نہ کر لیا اکاڑے والوں پنڈ کہہ گیا جی قرآن مجید رمضان میں اترا یہی ہے نا یہی ہے یہی پڑھا یہی سنا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر استاد جی کہتے ہیں پترو دسو 100 کی کلاس ہے 55 کی کلاس ہے جس مرضی لیول کی کلاس ہے ریسرچ کی کلاس ہے ایک بات بتانا ایک حوالہ مولوی سے لے آؤ کہ قرآن جب شروع ہوا ہے تو رمضان میں ہوا ہے یا ختم ہوا ہے تو رمضان میں ہوا ہے ایک حوالہ صرف پری مسیتے بیٹھے ہو میں ماں دے گوڑے نال نہیں بیٹھا کوئی پڑھا لکھا شخص اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب قرآن جب شروع ہوا ہے مہینہ رمضان کا تھا نہیں تھا رمضان جب ختم ہوا ہے ذی الحجہ ہے نہیں ہے رمضان تو پھر قرآن کا بیان کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بچے کو جب یہ بات پڑھائی جاتی ہے تو بچہ آ کے ڈائریکٹ پوچھتا ہے بابا آپ پروفیسر بنے پھرتے ہیں میں نے کہا بیٹا بنا نہیں پھرتا تکے کھا کھا کے نہیں بنیا دھوپ چٹے نہیں کیتے بہت کچھ پڑھن تو بعد لبدا ہے سوکھا نہیں ہے نہیں بابا آپ ایسے ہی بنے پھرتے ایسے ہی عالم بنے پھرتے لوگ ایسے ہی آپ کے ساتھ یہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں سر تو کہہ رہے تھے قرآن نہ رمضان میں شروع ہوا ہے نہ ختم ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا میں نے کہا بیٹا پھر کیا ہوا کہتے بابا ہم سارے بچے اس کے اوپر بڑے مایوس ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن ٹھیک نہیں دی گئی پنڈ والے کی اکھ ہو گئے جڑے حالے بھی ستے نے نا اللہ بھلا کرے نا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا اکاڑے انٹری پاؤندیاں نہر تو موڑ دیاں ہارن مت بچائیے قوم سوئی ہوئی ہے قوم سوئی ہے بچے جاگ رہے ہیں استاذ جاگ رہا ہے فیس دے رہے ہو وہ سوتے میں بھی لے لیتے ہیں پڑھا کیا رہے ہیں قرآن سر جی سنیے ذرا اچھی طرح آج اس سوال کا جواب تیار کر کے بچوں کو دیجئے آنے والا وقت گریبانوں تک ہاتھ لے کے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن مجید 2 مرتبہ نازل کیا گیا ہے کتنی مرتبہ 2 مرتبہ پہلی مرتبہ یہ پھولوں والے سلسلے جو بھی ہیں بچے بند کریں اس کو یہ گفتگو کرنے دیں قرآن مجید بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بچے بھی پڑھیں جوان پڑھیں بوڑھے پڑھیں عورتیں پڑھیں قرآن مجید اللہ نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے اور رب نے اپنا کلام امت محمدیہ کے لیے جو رکھا ہے ہر نبی کی امت کو کوئی نہ کوئی کلام ملا ہے کسی کو تورات کسی کو انجیل کسی کو زبور کسی کو صحیفے کسی کو کچھ ہمارے لیے جو رب نے بچا کے رکھا اسے کہتے ہیں قرآن کہاں ہے لوح محفوظ میں پہلا نزول اللہ نے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں فرشتوں کی نگرانی میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان بیت العزہ پہ پورا قرآن اتارا ہے اگر اتنے کوئی قرآن مجید دا نسخہ پہ آتے کہ دو سر جی اگر یہ سر پہ رکھ کے قسم اٹھانے کی ضرورت ہوتی تو میں سر پہ رکھ کے قسم بھی اٹھاتا لیکن مجھے قسموں کی عادت نہیں ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کہتے ہیں حق وہ ہے جو سینے میں اندر بڑھ کے بولے یہ قرآن مجید ہے اگر آپ نے یہ خلاف نہ بھی دیا ہو اس کے باہر کے یہ والے حصے نہ بھی ہوں آپ الحمد دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اتارا اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب کوئی اور کتاب تھی آپ پہلے اس کا ٹائٹل بھی دیکھ لیں قرآن مجید ہے کسی بھی مکتبے کا لے لیں کسی پریس کا چھپا ہوا لے لیں الحمد سے لے کے والناس تلک جو ترتیب اس قرآن مجید میں ہے
ایسے ہی لوح محفوظ میں تھا، اللہ نے اس کو ایسے کا ایسے ہی بیت العزہ میں پورے کا پورا اتارا ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو آج یہاں ہے یہی سینوں میں، یہی مسلح پہ ہے، یہی بازار میں ہے، یہی گلی میں محلے میں ہے، یہی ہر مسلک کے سینے میں ہے، یہی مکے میں، یہی مدینے میں ہے، یہی 7 بر اعظموں میں ہے، یہی کل کائنات میں ہے، یہی بیت العزہ میں ہے اور یہی بیت المحفوظ میں۔ سمجھ رہے؟ اچھا اگلا سوال، پہلی وحی اقرا ہے، سورہ علق ہے، سورت کا نمبر 100 ہے، ہمارے قرآن مجید میں اس کا نمبر لگا ہے 100، اتری پہلے تھی، اب چاہیے کیا تھا؟ بچوں کا ذہن میں زہر بھرا جا رہا ہے، بیٹا پہلی وحی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ بتائیے کہ پہلی وحی تو تھی اقرا، پہلی سورت کون سی ہونی چاہیے تھی؟ سر اقرا، سورہ علق۔ یہ دیکھو نبی نے، نبی کے یاروں نے اور نبی کے دوستوں نے اور نبی کے اہل بیت نے قرآن سنبھالا ہی نہیں، بدل دیا ہے، وہ والا نہیں جو آسمان سے اترا تھا۔ بچہ تو ٹینشن لے گا کہ اس کا 100 نمبر چیپٹر نمبر لگا دیا گیا ہے، اترا تو پہلے وہ تھا۔ تو جناب سنیے، اچھی طرح سنیے، قرآن نہیں بدلا، اس کی ترتیب نہیں بدلی، وہی جو لوح محفوظ میں ہے، وہی جو بیت العزہ میں ہے۔ اب جبریل امین کی ڈیوٹی لگی، جب جو حکم ملے، جو سوال آئے، جو ضرورت آئے، جیسا پیشنٹ آئے، قرآن شفا ہے، آپ نے وہ نسخہ اور وہ دارو، وہ دوا، وہ آیت لے کے پہنچ جانا ہے۔ ہوں آئیے ذرا مثال دئیے، ادا نہیں سمجھ آنی۔ میڈیکل سٹور کھلیا، سب تو پہلی دوا جڑی آئی کینسر دی آئی، ڈیلیوری جو ہی لے کر کے آئے، ڈبہ کھولا، سیٹنگ کرنے لگے، کہاں سے شروع ہوئی؟ چلیں اے بی سی سے لے کے زی تلک لے لیں ترتیب، فارمیسی کی ترتیب لگی، پہلے اے سے شروع ہونے والی میڈیسن شروع کی جائے، لگائی گئی، بی سی ڈی ای ایف زی تک لگی۔ اچانک کیا ہوا؟ پیشنٹ آیا، اس نے کہا سر میرا پیٹ بہت دکھ رہا ہے، پیٹ بہت تکلیف ہے۔ اب میڈیکل سٹور والا یا ڈاکٹر دونوں مل کے کیا نسخہ دیں گے؟ چونکہ کینسر کی دوا پہلے آئی ہے، پہلے وہ دینی ہے۔ کوئی عقل مانے گی؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پیشنٹ کون ہے، ضرورت کیا ہے، بیس کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، نیچر کیا ہے، بیماری کیسی ہے، اس کے مطابق دوا دی جائے گی، عقل مندی ہے۔ دوسری مثال لے لیں، کریانے کی دکان کھولی گئی، سب سے پہلے کیا لگایا گیا؟ کوئی شے لے لو، چاول، مکی، آٹا، کوئی چیز۔ پہلا گاہک آیا، کہنے لگا استاد جی گھیو تو دیو، کہندا جی گھیو اینڈ تے آیا، پہلے نہیں دینا۔ وہ کہے ساڈے گھر گھیو دی لوڑ ہے، وہ کہے نہیں مکی لے کے جا۔ کوئی عقل مند کہے گا؟ او بھائی قرآن کی ترتیب لوح محفوظ میں بھی وہی، بیت العزہ میں بھی وہی، لیکن مکے میں، حجاز میں زمین پہ پہلی ضرورت پڑی، لوگ ان پڑھے، لوگ جاہل ہیں، لوگ لا علم ہیں، تو پہلا کام کی کرنا ہے؟ لہٰذا پہلی وہی آئی اقرا۔ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے خود پڑھیے۔ استاذ جی ایتھے تے جنہیں نہیں پڑھیا انہوں بھی آپ استاد رکھ دیں، یہ تیرے میرے پرائیویٹ ادارے تھوڑی ہے، یہ آسمان ہے، رحمان ہے۔ اقرا 3 دفعہ کہا، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تے پڑھیا ہویا نہیں، میں تے پڑھیا ہویا نہیں، میری قوم نہیں پڑھی ہوئی، ان پڑھوں میں ایک پڑھ کے کیا کرے گا؟ کہا اقرا، وہی پہلی ہے بیت العزہ میں اور لوح محفوظ میں، اس کا نمبر 100 ہے۔ رسول اللہ نے جب قرآن پڑھ کے جبریل نے سنایا، محبوب نے سنا، پھر محبوب نے سنایا، جبریل نے سنا، دور ہوا، نماز میں پڑھایا، آپ نے لکھوایا اور اس کو گھڑے میں ڈالا،
باہر نکلا اور جب ترتیب لگوائی نمبر 100 تھا، کیونکہ لوح محفوظ میں بھی نمبر 100 تھا، بیت العزہ میں بھی نمبر 100 تھا۔ ترتیب نہ پیغمبر نے بدلی، نہ نبی کے یاروں نے بدلی، نہ اصحاب نے بدلی، نہ اہل بیت اطہار نے بدلی، ترتیب وہی ہے۔ تیرے دماغ کے اندر نقطہ نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ یہ بچوں کو پڑھاؤ، سبق سکھاؤ۔ دو چیزیں، اب سکھانا کیا ہے، پڑھانا کیا ہے، تو میں عرض کروں گا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ٹیکسٹ، پہچان۔ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ باڈی کے پارٹس، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، سندھی میں بھی، سریکی میں بھی، انگلش میں بھی۔ بیبی یہ تا ہے، مما نوجی ہے۔ اور حضور نے پہلا سبق کیا سکھایا تھا؟ ایک عورت ہے، بچی ان پڑھ ہے، بکریاں چراتی ہے، مالک نے مارا ہے، بھیڑ یا بکری اٹھا کے لے گیا، مالک کو غصہ آیا ہے۔ آپ ہوتے، میں بھی ہوتا، لے جا سکتا تھا، جانور مر سکتا تھا، تھپڑ مارا ہے، احتساب کا ڈر ہوا ہے، پیغمبر کی عدالت میں آیا ہے، سارا مسئلہ خود بیان کیا ہے۔ حضور نے بچی کا ٹیسٹ لیا اور پوچھا، بیٹی این اللہ، این اللہ۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھ کے، یاد کر کے، حفظ کر کے، ترجمے پڑھ کے، تفسیر کر کے، دورے کروا کے، پھر جب کراچی میں اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں، غالباً عالم آن لائن یا اس طرح کا کوئی پروگرام تھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے، کہیں دینے جی اللہ کتھے ہوئے، پیغام پروگرام آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے پڑھے لکھے، وہ جی اللہ لا مکان ہے، قرآن بیان کرے گا، فرق نکالے گا، سمجھائے گا، علم درست کر۔ الرحمن، رحمان کا تعارف چاہیے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، کہاں ہے؟ سر جی جے گئے ہو تھک تے میں تو بہتا تھکاں، کرانو جاؤ موج کرو۔ رحمان عرش پہ مستوی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ مولوی اٹھ کے کہندا بیچارہ پڑھیا ہوا، عام بندے کی بات ہی نہیں کر رہا، پڑھا لکھا سمجھدار، حضور سے بھی زیادہ پڑھ گیا ہے، جبریل سے بھی زیادہ پڑھ گیا ہے، قرآن سے بھی بڑا عالم ہو گیا ہے، رحمان سے بھی۔ او جی اللہ عرش تے نہیں، حضور عرش تے گئے سی جی، گئے سی۔ اللہ کتھے بے؟ اللہ عرش تے نہیں۔ لین کی گئے سی؟ رب نو ملن۔ اللہ عرش تے نہیں۔ کوئی گل سمجھ پئی جے؟ ہم کہیں اللہ افلاک پہ ہیں، کہتا نہیں عرش۔ پیغمبر افلاک پہ گئے، کہتا نہیں عرش پہ گئے۔ عرش تے کی لین گئے سی جدو اللہ ہی نہیں تھا۔ ادھا ہی ہے، کسی نے پوچھا استاذ جی میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ میت کو کہتے جی بالکل جائز ہے۔ کہتے دلیل؟ کہتے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو بوسہ دیا تھا۔ کہتے یہ دلیل ہے کہ میت کو بوسہ دیا؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کو حضرت ابوبکر صدیق نے بوسہ دیا تھا، بھی حضور تو فوت نہیں ہوئے۔ کہندا پر میت نو بوسہ دین دی دلیل ہے، حضور فوت نہیں ہوئے۔ اللہ عرش پہ نہیں، مگر حضور رب کو ملنے عرش پہ گئے تھے، جوتو سمیت گئے تھے۔ شاباش بھی تیرے، پھر یہ پڑھنے کا فائدہ بھی کچھ کیجیے۔ بچی کو آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو جے ہندا دل چ شاہ رگ دے ایتھے لاگے تو قرآن ہی کہن ڈیا نا، نانو اقرب الیہ من حبل الورید، اس تو قریب زبان ہے، دل ہے۔ تے بچی ایتھے انگلی رکھ دی، انہیں انگلی چکی تاں، انگلی اٹھائی، سارے مسلکوں کی کتابوں میں موجود ہے، اس نے انگلی اٹھائی، آپ نے اسے ڈانٹا نہیں، تینوں اینا بھی نہیں پتا کہ رب دے ایتھے گئے، ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹھیدا ہو، پر کسے دا دل نہ ٹاویں، دلاں وچ رب رہندا ہو۔ کنے آکھیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ جو دلیل ہے، جو علم ہے، جو معرفت ہے، جو نالج ہے، جو یونیورس کل کائنات کو جانتا ہے، وہ بتا رہا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ کہندا نہیں،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਇਲਿਆਸ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਖਤੀਬ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੇ? ਸੋਫਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। तकरीर ली जगह केड़ी सी? सोफा सी। अजीब बात है, रहमान कह रहे हैं मैं अर्श पे मुस्तवी हूं, कुरान कह रहा है रहमान अर्श पे मुस्तवी है, मोहम्मद रसूल सल्लम कह रहे हैं रब अर्श पे मुस्तवी है, लेकिन हम डट गए। तो भाई गलती हुई है हमसे, हमने कुरान पढ़ा होता तो कभी मार ना खाई होती। और पढ़ के जो असल है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, रट्टा लगाएंगे। कुरान को देखना भी इबादत, कुरान के हरफ उठाना भी इबादत, हरफ जोड़ना भी इबादत, लफ्ज मिलाना भी इबादत, जुमले पढ़ना भी इबादत, आयत पढ़ना भी इबादत, लिखना भी इबादत, बोलना भी इबादत, नाज़िर आंखों से देख के गुजरते जाना भी इबादत, उंगली रखना भी इबादत, सीने में महफूज करना, याद करना, हिफ्ज करना भी इबादत, इसे समझना भी इबादत, मगर जरूरी। गलती कहाँ हुई? हमसे 3 गलतियां होती हैं। हिफ्ज के इदारे हैं, मदरसे हैं। उकाड़ा में बताओ मैं कितनी जामियात आप लेना चाहते हैं जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं? उलमाए देवबंद की जिंदगी भर की मेहनतें हैं, उलमाए अहलुल हदीस की जिंदगियां वक़फ़ है, उलमाए बरेलविया की शबो रोज इसी काम में है। मगर मुसलमान गलती कहां कर बैठा है कि कुरान मजीद की 80% आयतें खबर हैं, हम अपनी कौम को पढ़ाना भूल गए कि अल्लाह की हर खबर सच्ची है। हुण पूरी तवज्जो करे जे, मैं बिल्कुल गल एंड ते। अल्लाह की हर खबर, एक बंदा दस दो जेड़ा उठ के कवे कि रब दी किसी खबर च झूठ है। इसमें आयतें हैं, अगर ना 100 आयतें हूं तो 80 आयतें खबर हैं, और खबर या तस्दीक मांगती है या तकजीब मांगती है। अज माशाल्लाह तुहानू भी पता है, मैनू भी पता है, 22 तारीख है जी, 23 है। मैं 22 गलत किया ना सर जी? तुहाडा मेहमान आ, थोड़ी जी कदर करो। मैं 22 कहन दिया, चलो उतू ही कह दो 22 है। खबर या तस्दीक मांगती है या तकजीब। सही है तो तस्दीक कीजिएगा, गलत है तो तरदीद कीजिएगा। आप हंसे भी हैं, तज़हीक कीजिएगा, इस्तेहज़ा कीजिएगा, ठट्ठा कीजिएगा, मखौल कीजिएगा। प्रोफेसर बनया फिरदा, डॉक्टर बनया फिरदा, खबर ही कोई नहीं। आज 23 22 कहन दिया, हालांकि मेरे से सिर्फ एक का फर्क पड़ा है। पाजी चलो मोहब्बत नाल कह दो आज 30 है, 23 तो 30 की फर्क है? सिफर। आज 30 तारीख है अप्रैल की। या मैनू सच्चा कहो या झूठा कहो, क्यों चुप बैठे हो? कह दो झूठ है, कह दो गलत है, कह दो तरदीद है, कह दो हम तस्दीक नहीं करते। क्यों? खबर गलत है। मैं कह रहा हूं आज 23 तारीख है। हुण कोई तरदीद करे तो मैं ठीक 5 मिनट बाद कहना, तुसी फिर कहना नहीं। तो ये कहना 24 हो गई है। यही समझाना चाह रहा था, मैंने सबक पढ़ा दिया है। कुरान मजीद की 80% खबरों की तस्दीक करनी है। जब बच्चों को पढ़ाना है, जवानों को पढ़ाना है, बुजुर्गों को पढ़ाना है। बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जवाना ते बुजुर्गा मर्दा औरतों में पढ़ा दा। घर जाके ना कुरान मजीद खब्बे हाथ रख लिया जे। खब्बे ते क्यों? क्योंकि सज्जे ना रखना, दाएं से पकड़ के बाएं पे रख लेना। दूसरी वजह, ये हाथ दिल के करीब है। आपको पता है ये अंगूठी क्यों? मैं यहां भी पहन सकता था। जिन्होंने पवाई है उन्होंने कहा भाजी इसी उंगली च पानी है, ये दिल दे करीब है। ये दिल दे हकीमा ने, आशका ने, तबीबा ने दसिया है। बड़ी बात है जी। क्यों नहीं मंगेतर किसी दूसरी उंगली में? बायां हाथ, ये वाली उंगली इत्थे रखी, कुरान ते दिल नाल करी तस्दीक ते जुबान नाल बोली कि अल्लाह इस कुरान में जितनी भी तेरी बातें हैं, मैं ऊपर हाथ रख के मसलक नूं जरा 2 मिनट लिए डब्बी च बंद करके ना पेटी च रख दिया जे, जिहड़ी सौहरिਆਂ ने दित्ती है।
जे पेटी नहीं पेटा होना, पेटा नहीं कोई अलमारी बनी होनी, जे उन्हें नहीं दिता जेड़े आप बनवाई जे उत्थे रखे जे। मसलक कर दें साइड पे 2 मिनट, अल्लाह के बंदे बन के, इंसान बन के, एक मोमिन बन के, सच्चे खरे बन के इत्थे हथ रख के या कह दिया जी अल्लाह इहदे च जिन्ना झूठ है, जे जरूरत जे तो करे जे, जे नहीं तो बच्चों को बिठा के, बीवी को बिठा के, फैमिली को बिठा के, खानदान को बिठा के, अपने मसलक वालों को बिठा के अपनी मस्जिद में बैठ के ऐसे हाथ रख के कह दो अल्लाह इसमें जो भी है वो सब सच है। ते तुहाडे चों जेड़ा सच मानदा है एक दफा मोहब्बत नाल सज्जा हाथ चुकदा है, जेड़ा नहीं चुकदा झूठ ना बोलियो मसीह ते बैठे। अल्लाह गवाह रवी है सारे तेरे कुरान नूं सच मनदे, ते अल्लाह जेड़ा तेरे कुरान नूं सच मन्ने तू उहनूं फिर भी सज्जे खब्बे खड़े जन्नत ना देवे, ये किवें हो सकदा? भाजी हुण मैनूं दसो इहदे च हर खबर सच्ची है, पक्की गल, ते मुनाजरा क्यों है, मुबासा क्यों है, लड़ाई किस बात पे है? देवबंदी की उलझ रहा है, वहाबी की उलझ रहा है, बरेलवी की उलझ रहा है, शिया की उलझ रहा है, हर मसलक दूसरे से क्यों उलझा हुआ है? अगर हर खबर सच्ची है, मसलक किथे गए? डब्बी च। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान की हर खबर सच्ची अगर हमने मानी होती, अल्लाह की कसम आज काफिर हम पे गालिब ना होता। असी खुद रद्द करने हैं, खुद पैसे भरने हैं, खुद स्टेज लगाते हैं, खुद उलमा बुलाते हैं, खुद मुनाजिर बनाते हैं, खुद जो है नारे लगाते हैं, खुद अपने आप को जितवाते हैं, दूसरों को हराते हैं, अपनों को जन्नती दूसरों को जहन्नमी बनाते हैं। कुरान जिनको जन्नती कहे हम उन्हें जन्नती कहने को तैयार नहीं, कुरान जिसे जहन्नमी कहे हम मानने को तैयार नहीं। वैसे कुरान सारे मानने आ, इदां दा मनना जे कि अज तो बाद जवानों, बुजुर्गों, मर्दों, औरतों जो मर्जी हो अल्लाह से वादा कर ले, अल्लाह जो गलती होगी होगी माजी में, इसकी हर खबर की तस्दीक होगी। तो कारी साहब जी तू सबक पढ़ाओ ना बच्चों नूं, जेड़े भी कौन ने कारी साहब इत्थे आना है जी, तुसी पढ़ाना है? अच्छा, जेड़ी भी आयत पढ़ाओ, जिदा भी बच्चा होए, ये मन के बैठे ने सारे, जिन्हें इख्तिलाफ करना हुण कर दो। पहली आयत उंगली रखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ सिर्फ उसी अल्लाह की और सभी तारीफें उसकी जो कायनात को, जहानों को पालने वाला रब्बुल आलमीन है। कौन है? किथे लिखे है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इख्तिलाफ करना जे हुण करियो, घर जाके ना कहा जे कि यार गल एवें कर गया सी। उकाड़े दी जड़ियां बसां पिछों आंडियां होंदियां ना, सादकाबादों न्यू खान, हर इलाके च कोई ना कोई निमको दाल वाला चढ़दा है, वाजा लाउंदा है, बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड्डण लगा चूचे 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां स्वाद, 2 बोटियां चेक करो, वेखण नूं दाल, खाण नूं मुर्ग, सारे हथ अगे कर लैंदे। जिदू वो कहंदा ना भी 500 दी देग, इन्ने दा डोंगा ते इन्ने दी प्लेट लाओ, आर्डर बिस्मिल्लाह जी, ते कढ़दा कागज वाली प्लेट। फिर अब्बा कहंदा रहण दो, टाटरी पाई है। सर जी उत्थे तुसी कह दिता टाटरी पाई है, इत्थे अगर किसी जगह ते भी चुठलाना ते हुण चुठलाओ, रब्बुल आलमीन सिर्फ अल्लाह। हर मसलक के घर में, हर ससुराल से मिले हुए कुरान मजीद में, हर मकतब के छपे हुए इस आयत नूं सब तू पहले किने छुटलाया सी? नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने, काबील की 5वीं पुश्त में आने वाली नस्ल ने 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया भी रब्बुल आलमीन अल्लाह है, ते बुढ़ी घर बैठी कहंदी सी अब्बा तुहाडा एवें ही कहंदा है। मैं भैणां नूं कहांगा जो प्यो कहण दिया होवे ना उहनूं कहण दिया करो, मजाक ना करया करो। अब्बा 950 साल के बाद अल्लाह से कहता है, अल्लाह मैं दिने भी वाजा मारियां, रातां भी वाजा मारियां, रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई। अल्लाह मैं सददा रहा, ये भजदे रहना, मैंने करीब किया ये दूर हुए हैं। अल्लाह होण की, अल्लाह ने कहा कश्ती बनाओ मेरे सामने, मौला इन्हां दा घर कोई ना छड्डी, नूह तेरा अपना घर भी आ जाना, अल्लाह इन्हां दा घर कोई ना छड्डी। फरमाया जो कश्ती पे चढ़ेगा बच जाएगा, बाकी मर जाएंगे। खबर है ना, खबर है।
یقین کیجئے بی بی گھر کی ہس رہی تھی، پتر نو کہندی سی پوت ابا تیرا کیڑا پرانا ترخان تے لوہار ہے خاندانی، ایویں کلیاں کوکے تے پھٹیاں ٹھوکی جاندا ہے، ایک تھپیڑا پیا موج دا ادھر کھلر جانیاں ادھر کھلر، بسم اللہ جی آیا ماشاءاللہ، جگہ دو جی استاد بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات خبر دے رہا ہوں، اماں کیا کہہ رہی ہے؟ پت میں تینوں وہ نسخہ دسنا ہے، پہاڑاں تے کدی پانی چڑھے تو پہاڑے چڑھ جائیں۔ پت ماں دے کہن تے پہاڑے چڑھ گیا تے نبی دے بوئے تے نبی دے دروازے تے نبی دے بستر تے جمن والا 950 سال ابا واجہ ماردا رہا تے پتر کی کہندا ہے؟ امی ٹھیک کہندی ہے۔ اب جو ہوا کشتی پہ بندر چڑھ گیا بچ گیا، بندر کا بچہ چڑھا بچ گیا، تے سر جی پہاڑ تے پیغمبر دا بچہ چڑھیا تے نہ بچیا۔ یہ خبر ہے نا بھائی دی، تصدیق کرنے والے بچ گئے بھلے جانور کیوں نہیں تھے، تو جنہ تکذیب کی تھی نبی دا سکا بیٹا بھی رگڑیا گیا۔ اگے چلو، اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ رب العالمین اللہ ہے۔ وہ گناہ ہس پیا، جی میں تو 22 تاریخ دسی تسی ہس پے، 24 دسی تو تسی ہس پے، جو ہوئی پئی جو 24۔ اب کیا ہوا؟ ہنس کے کہنے لگا وما رب العالمین۔ او بھائی رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ میں کر جا کے دسا میں اکاڑا گیا ساگو ہس پین کہندے اکاڑا کی ہوندا ہے؟ وہ کوئی شہر ہے، اتنے کوئی بندے رہندے نے، تسی کتنے گئے سے ہو؟ پاکستان کوئی اکاڑا ہے گا؟ تو میرا تو کام ہو گیا نا، میں تو اتنے کچا ہی ہونا، اور کی ہونا بھی میں انہوں کہن دیا میں اکاڑے گیا، میں اکاڑا ویکھے ہے، میں اتوں دے ماشاءاللہ فلاں صاحب نو مل کے آیا، فلاں نو مل کے آیا، میں تصویراں کھچی پھروں، کہنا اکاڑا ہوندا ہی نہیں۔ وہ کہے وما رب العالمین۔ جب بندہ تردید کرتا ہے، رب کی خبر کی تکذیب کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، چھٹی کر موجہ مار۔ فرعون کو ڈھیل ملی، قوم کو ڈھیل ملی، اگلا لفظ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کل کائنات کا سسٹم میں چلاتا ہوں۔ احرام مصر ابھی تک ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکی کہ انہوں نے بنایا کیسے تھا، ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ پتھر کیسے لگے، مثالیں کیسے لگے۔ وما رب العالمین انا ربکم الاعلی، ہر سسٹم تمہارا میں نے چلایا، مارکیٹیں میں نے، ٹریڈ میں نے، بزنس میں نے، کاروبار میں نے، نہریں میں نے، دریا میں نے، نظام میں نے، سسٹم میں نے، منتظم اعلیٰ بھی میں ہوں۔ کہہ لیا اللہ اکبر، ویلا لنگ گیا، سائیں پو لگا ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو گزارا، مخبر نے خبر دی، پج گئے جے، پیچھا کرو، فوجیں دوڑی، سپاہ دوڑی، فرعون دوڑا۔ جس پل سے رب نے غریبوں کو نکالا تھا، ساری طاقتیں اکٹھی کر کے اسی پل کے بھنور میں لا کے جب رب نے گھمایا نا، گھمایا 2 منٹ، ابو جال دے بچے بھی پجے سے 55 کلومیٹر دور ہے جتھے پاجی رہندے سی نا، اتوں 55 کلومیٹر اگے جا کے کشتی پوا لی۔ ملا نو کہنے لگے چپو مار جلدی فوج چڑھائی، اللہ نے بھمر میں ڈالا، اتنے کہنے لگے یا لات یا منات یا عزا یا حبل یا ود یا سواز یا گوسی ملا کہنے لگا کی پڑھن ڈے ہو؟ کہندے جی آ کہن ڈے، کہندے انہاں دا تے ایتھے نیٹ ورک ہی نہیں، کھمبا ہی کوئی نہیں، سگنل ہی کوئی نہیں۔ اے ود سوا یغوس یوگ نظر ایتھے نہیں سگنل لاوندے انہاں دے، اے پانی ہے۔ کہندے ایتھے سگنل کدے ہوندے نے؟ کہ ایتھے یار رب کہنا پیندا۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا سائل کی جھاگ پر۔ کہنے لگے پھر محمد نہ لڑائی کا دی ہے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیسی ہے؟ ابا بدر میں کیوں مارا گیا ہے؟ کیوں مارا گیا ہے؟ بھنور میں کشتی بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے اتر۔ اس میں قرآن میں پتا چلے تیری بھمر سے کشتی نکلے، واپس آئے، نکلے، رب نے نکالا،
کلمہ پڑھا، میرے نبی کے ساتھی بنے، مگر اس نے مذاق کیا، استہزاء کیا، پانی کے گھونٹ ناک میں ڈلے، غوطہ آیا، ایداں ہتھ کڈ کے فرعون دا آخری بیان قرآن چ درج ہے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ تے ہارون جڑا تسی کہندے سی نا رب العالمین ہوئے، سانو پتہ لگ گیا غریباں نو کڈ دیندا، امیراں نو پسا دیندا، تانوں لگا دیندا، سانو وچ ڈوب دیندا، سانو غوطے آوندے نے، سا آون نہیں ڈیا، رب العالمین ہوئی ہے، میں نہیں ہے گا۔ اللہ نے کہا لانا لیٹ ہو گیا ہے، اکاڑے آلے ہو کتے لیٹ تے نہیں جے ہو گئے، پتہ کرے ہو قرآن پڑھن چ لیٹ، تصدیق چ لیٹ۔ 80% قرآن کی آیتوں میں خبریں ہیں، آج تک یہی نہیں پتا چلیا کہ ساریاں سچیاں نے، اگر ساری سچی ہیں تو مان کیوں نہیں رہا؟ فرعون سے بڑا طاقتور ہے آپ یا میں؟ تیرا میرا فرقہ اس کی جماعت سے بڑھ کے قوت والا ہے، مسلمانوں نے نہیں ماننا تو کس نے ماننا ہے؟ اگر ساری خبریں سچی ہے، حالے بھی ہوتے ہی جائے اسے مسیطے چاہیے، ساریاں سچیاں نے تے سارے کادیاں مناظرے تے کادیاں لڑائیاں تے کادے جھگڑے تے کادیاں تنظیماں تے کتھے جدو سارا ہی سچ ہے تے انشاءاللہ پھر جڑے سارے ہی سچ مانتے ہیں تے سارے جنت چ نہیں جان گے۔ تے ہن کہو وہابیاں نے نہیں جانا، ہن کہہ دو سنیاں نے نہیں جانا۔ سر جی آگے چلتے ہیں تھوڑا، 15واں پارہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک اور بندہ مل گیا ہے، آیت اتری ہے، اس آیت نے فرعون کو ڈبو کے مارا، تکذیب کی، تضحیق کی۔ ادھر خبر اتری سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج کی۔ عمر بن ہشام نہ چوڑا ہو کے ٹریا پھرے، اوے ابن ابی قحافہ لب کے لے آؤ، اوے کتھے وے، او سدو نہ انہوں آئے۔ عمر بن ہشام کنیت تھی ابو الحکم، بڑا بڑا سرپنچ سی، نمبردار سی، چودھری سی، سر بھی بڑا بڑا سی تے پگڑ بھی بڑا تگڑا سی تے آٹے چوں وال کڈ لیندا سی، مسئلہ حل کر دیندا سی۔ آئے ابو بکر جی یار تاجر بندہ ہے، اٹھاں تے کاروان بھیجنا ہے، تیرے پاجی تہاڈی گڈی کنی دیر چ فیصل آباد پہنچدی ہے؟ 2 گھنٹے چ پل بند ہوئے تو پھر ہاں جی پھر 4 گھنٹے سارا دن بھی لگ سکتا ہے۔ پوچھے ابو بکر تاجر آدمی ہو، لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تمہارے کاروان چلتے کتنی دیر میں؟ کہا نارمل سپیڈ میں جائیں تو 1.5 مہینہ۔ کہا ذرا ہک کے کھڑو، کیا 1.25 مہینہ؟ کیا چنگی طرح چک کے تے کٹ کے تے ہدی پڑھ کے پھر کھڑو؟ کیا جی 1 مہینہ؟ کیا واقعی؟ کہا جی، کہ جے کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات جا کے موڑ آیا تو پھر؟ کہن لگے ابو الحکم عمر بن ہشام یار بجارتاں تے پیلیاں نہ پا، مینوں سیدھی گل دس آکھیا کنے وے؟ ایک خبر کنے دیتی ہے؟ کہندے تو گلاں چھاڑے دا ممکن ہے؟ کہندے ممکن تے نہیں، میرے 8 مہینے 1.5 چ جان لگدا تے نہیں، اے دس کیا کنے بولا کس نے؟ ابو الحکم نہ سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا جدے پیچھے لگا جی تو کلمہ پڑھنا ہے، اور کہندے جا اوے ابو جالا، ایتھوں پہ آجے نہ ابو جال دا، اور جا ابو جالا، او جدے بارے گل کرن دے ہیں، جس کی تکذیب کر رہا ہے، تضحیق کر رہا ہے، مذاق ٹھٹھا استہزاء بنا رہا ہے، یہ تو بڑی چھوٹی گل ہے، ہم نے اس سے بڑی بڑی باتیں بھی مانی ہوئی ہیں۔ ایک ہی آیت تصدیق کر کے ابو بکر صدیق بن گئے، تکذیب کر کے ابو الحکم ابو جال بن گیا۔ ہن تہاڈا میرا کی خیال ہے؟ کیڑی پارٹی چ جانا ہے؟ تصدیق کرنی ہے تو پھر پوری ایتا رب دی ہر گل سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اپنے مدرسے چ کسے بھی استاذ نو رکھو، او دا پہلے ٹیسٹ لو، استاد جی کوئی وچ خبر جھوٹی تے نہیں، کوئی آیت وچ غلط تے نہیں، کوئی ایسی تے نہیں کہ جڑے بچے پڑھن گے تے عقیدہ خراب ہوئے گا، اسی وہ پہلے آیت کڈا لئیے۔ ہاں ایک آیت ہے گی وہ وہابیاں والی ہے، وہ نہیں پڑھانی، کیڑی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں قرآن پڑھیا نا، تسی پہلے کی کیا سی خبر سچی ہے؟ یہ تو کہن دی اللہ کلا ہے، وہ بے نیاز ہے، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ تصدیق کرو گے پیر علی اجویری دے 4 ویاہ سی، چوں رب نے پتر نہیں دیتا، منو گے؟
قل هو اللہ احد اللہ الصمد نہ دے تو پیر علی حجویری کو نہ دے دین لگے اکاڑے دے پکھی واساں تے ٹپری واساں نو درجنا دے چھڑے لیٹ دینے پہ آئے ابراہیم علیہ السلام کی شادی 16 سال کی عمر میں 86 سال پتر ہی منگیا رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین تیرا میرا وظیفہ نہیں نبی دا وظیفہ ہے جھولیاں دعائیں مناجاتیں قوم نے تانے دیے تو پیران و بزرگان نو توڑے آئے گوڑے موڑے پر نہیں تیرے نہیں ہونی مینوں کہندے سی تیرا بیاہ ہی نہیں ہونا کیوں تو بد مذہبیں آل ٹر گئے میں کہ کوئی گل نہیں جی امام بخاری دا گزارا ہو گیا اسی بھی کر لیں گے خیر 86 سال دعا مانگی 86 جمع 16 102 سال کے بعد اللہ نے بیٹا اسماعیل دیا لیٹ کرن تے آوے تو مولا دیاں مرضیاں امی کہندے سی پت 11ویں دا دودھ نہیں ویچی تو میں کہ امی کیوں کہندے پت تھی پت نہیں ہوندے بچدے نہیں گاں ڈنگر نہیں بچدے میں کہ اچھا ماں جی فیصلہ باد آیا تو پتہ لگا سب تو زیادہ بال ایک بھابی دے نے جنہیں کدی 11ویں دتی ہی نہیں پتہ کرن گیا تو انہوں پتہ ہونا ویسے نیٹ تے پیا ہے پیر السید قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی چاروں ٹریک ماشاءاللہ الحمدللہ توحید و سنت کے ساتھ جاری و ساری ہیں ابھی دا اینڈ نہیں ہوئی فیصلے اللہ کے اللہ الصمد بے نیاز ہے وہ نہ دے تو پیر علی حجویری نے دعائیں نہیں مانگی تھی مناجات نہیں کی تھی اور یارو نبی دیاں 13 بیویاں چوں دونوں رب نے اولاد دیتی ہے 11 نو دیتی نہیں اماں جی ختیجہ نو ملی تے اماں جی ماریہ قبطیہ نو ملی تے باقی 11 کیا انہوں نے ترلے نہیں سی پائے دعاواں نہیں سی کیتیاں دل نہیں سی کر دے کیا حضور دا دل نہیں سی کردہ اللہ قاسم بچا دے عبداللہ بچا دے آخری وہ جو چھوٹا بیٹا ابراہیم ہاتھوں پہ اٹھا کے مانگا آنسو بہائے قبرستان میں دفنایا دعائیں مانگی دل ٹوٹا ہوا آنکھ بہتی ہوئی محزون پیغمبر بنا نو لوڑ نہیں سی مرضیاں اللہ دیاں تے سر جی کتھے رہ گئے ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تصدیق کر یا تکذیب کر تصدیق کرے گا تو نبی نور نہیں رہتا تیری میری لڑائی نہیں رہنی قرآن کہتا ہے خبر دیتا ہے جو شرک کرے گا جنت میں نہیں جائے جنت حرام ہے تصدیق کر یا تکذیب کر قرآن کہتا ہے نبی بشر ہے جب نبی کو بشر کا 30 نیکیاں ملیں گی ایک طرف دیا کنیاں نیکیاں دیں دیو مسلمانوں قرآن پڑھن دے کنیاں 10 3 رف پڑھیے تو کنیاں مل دیا نے اللہ کہندے نے حضور کہو قل انما انا بشر مثلکم اے میں سارے حرف نہیں گندا صرف بشر دا ہی گن لو با شین را یا ادا انکار کر دو تکذیب کرو یا تصدیق کرو قرآن ہے پھر پڑھو قرآن ہے اے دے بغیر جے آیت چھڑ جاوے نا کاری تو تسی کہندے جے مصلا پورا نہیں سنایا پڑھتا ہے اینو بشر کہن تے 3 نیکیاں لبیاں سنن والیاں نو وی 30 لبیاں تے جدوں مناظرہ ہویا نہیں یہ ٹھیک نہیں ایویں نہیں سر جی 2 رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا قرآن پڑھیے قرآن پڑھائیے قرآن سیکھیے قرآن سکھائیے لیکن ہر خبر کی تصدیق اور دوسری چیز سیکنڈ لاسٹ اللہ نے 10% ہے تمہیں حکم دی ہے 500 کے لگ بھگ حکم ہے جی اگلی دفعہ نا جدوں بھی پروگرام کراؤ ٹیشو دا ڈبا ضرور رکھا جائے جنریٹر پہلے تو ٹیشو دا ڈبا نال چلے گا مان دیو بابے ہو پکی گل زندگی رہی اچھا 2 منٹ لی اپنا رومال ہی دے چھڑو پھر میں اپنے تو بڑیاں نو کیا رومال دے دو تے انہاں رومال دے دیتا حالانکہ میں انہاں نو حکم نہیں دے سکدا تسی پانی پا دو تھوڑا میں انہاں نو کیا پانی پا دو نہ پانی پا دیتا انہاں نو کیا رومال دے دو نہ رومال دے دیتا ہے یار اے تے اسی عام بندے ہاں جے کائنات تو سب تو وڈا کہے کہ آ کام کر آ ویرا بھی نہیں اڑیا بزرگ بھی نہیں اڑے
تے چھوٹیاں چھوٹیاں اسی رب دے اگے ہے کی ہاں، مچھر دے ایک پر دے برابر نہیں ساری دنیا دی آبادی رل جائے تے رب دے اگے اڑے ہاں ہر حکم تے۔ پھر قرآن پڑھن دا فائدہ کی ہویا؟ قرآن بچوں کو بھی پڑھائیے، بچہ پڑھ کے آئے، اگے ابا اڑیا ہوئے، تیل لایا ہوئے پھر اڑیا ہوئے، گریس لائی ہوئے بیرنگ پھر اڑیا ہوئے، تکا لاؤ گیئر پھر اڑیا ہوئے، نیوٹرل تو نہیں نہ اڑدا، گیئر ہی اڑنا، بریک تے پیر تریا ہوئے، میں نے نہیں کرنا، اللہ کہ کر، حضور کہہ جنت چ جاؤ، وہ کہے میں نہیں جانا، حضور نے یہی کہا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو اڑ گیا وہ مر گیا۔ جدوں پتن تے پول نہیں سی نہ ہوندا، کشتیاں جاندیاں سی، ایتھے نہ ایک کھوتا اڑ گیا، وہ کہن کشتی تے چڑھ چل تینوں دریا ٹپا دیو، کہ میں نہیں جانا، سائیاں کیا ٹپاؤنا، وہ زور لاؤن نہ جاوے، ایک سیاںا آیا انہیں کہا منہ طرف قبلہ شریف دے نہ کرو، یہ مشرق وال منہ موڑو، انہیں کہا جی ہن کی کریے، انہیں کہا انہوں پچھاں تکو نہیں، انہوں اگے نو کھچو، وہ اگے کھچو پچھاں جاوے، چڑھ گیا۔ سر جی مومن ہوئے حضور کہن اگے جاؤ کہ میں نہیں جانا، کرو کہ میں نہیں کرنا۔ ابھی نماز کا واقعہ سنا ہے نا، 3 دفعہ میرے حضور نے کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، 3 دفعہ مڑا نماز پڑھی، تے سانو کوئی کہہ دے آیت غلط پڑھی ہو، کہے گا میں صحیح پڑھی تو اٹھ، کل تجربہ کرو کسے مسجد تے ٹر جاؤ، اپنی مسجد دے کسے بھی بندے نو وضو کر دیا، تو وضو صحیح نہیں کیتا، کہا چل چل شاباش تو اپنا کر میرا ہو گیا ہے۔ تندور والے نو کہہ دو روٹی سڑی ہے، اور جا یار کسی اور تندور تو لے لی، نہیں سڑی، منن نہیں تیار کوئی نہیں، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے وہ جو اڑ گیا۔ حضور اڑے گا کون؟ کہا جس نے میری مانی وہ تر گیا، جنت چ وڑ گیا، تو جن نے نہیں منی وہ اڑ گیا۔ ہن وکھاواں آپاں کتھے کتھے اڑے ہیں، گریس لگی ہے، قرآن موجود ہے کول ہے، لیکن اڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حضور ان کو آواز لگاؤ حی علی الصلاۃ۔ ہن بیٹھے ہو مسیتے تو وضو کر کے جے جھوٹ بولنا جے تو ہن بولیا جے چس آئے گی، چس آئے گی، اللہ دی قسم ہے۔ جیڑا سویرے فجر ویلے حی علی الصلاۃ اٹھیا سی ہاتھ چکے، سارے چک لو، مینوں کی پتا، میں دلاں دے راز جاننا، تھلے کر لو۔ حضور نے اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی اٹھئیے چادر اتاریے، پیغمبر نے چادر اتاری اٹھ گئے، فانذر ڈرائیے، ڈراؤنا ہی سی نا قوم نو، وربا کا فکبر، رب کو بڑا کیجئے۔ مجھے کہیں استاد جی آؤ تقریر کرو تو میں اتھے کھڈے لگ جاواں تقریر کراں، تسی کہنا استاد جی صوفہ تواڈے لیے لایا ہے، کیمرہ ادھر لگا ہے، مائک دا سسٹم ایتھے۔ حضور کہاں گئے؟ فاران کی چوٹی پہ چڑھے، مکے کا رواج تھا اونچی جگہ چڑھنا ہے، خطیب نے گفتگو کرنی ہے، درے کو دیکھنا، پیچھے سے ڈرانا ہے، آپ چڑھے، رب کو بڑا کر کے دکھایا۔ 360 چھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تواڈے اکاڑے دا امیر کون ہے؟ نواں یہ کون ہے؟ میں نہیں جاندا نا، نے تواڈے امیر وڈے بھی نہیں، بزرگ نے، داڑھی بھی چٹی ہے، رنگ بھی چٹا ہے، سو کتھوں امیر؟ سر جی جیڑا امیر ہے انہوں ہی منیا جانا ہے۔ مکے والے کہندے سی لات وڈا، منات وڈا، عزا وڈا، حبل وڈا، او دی جے، نصر نائلہ دی جے، ود سبا یغوث یعوق دی جے، اتھو آیا۔ پیغمبر نے کیا انہاں چ کوئی نہیں جے، اللہ کلا وڈا جے، تو لگ نہیں گئیاں مرچاں، تسی چنگ چی لے لو پیچھے لکھاؤں دے ہو شریکہ نو آگ لگ دی، موٹر سائیکل لکھا کے بتی پیچھے شریکہ نو آگ لگ دی۔ حضور نے نہ کیا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ پتہ جے کتھے کتھے آگ لگی؟ چاچا ابو لہب شولے مار پیا، پٹاکے پہن لگ پہ، تب اللہ کا سائر الیوم، آسمان سے خبر آ گئی، سونیوں تواڈے ہتھاں نو کچھ نہیں ہونا، تواڈے ہتھاں نال چن چیراں گا، اے دے ہتھاں نو کینسر کروا کے، پیپ پوا کے، بدبو پوا کے، ایداں دا ماراں گا کہ انہوں ہاتھ کوئی نہیں لائے گا۔ سکے پترہ نے ہاتھ نہیں لایا ابو لہب نو۔ قرآن کی خبر کی تکذیب نہیں اور امر کا انکار نہیں، تعمیل ضروری ہے۔ اچھا اللہ نے کیا
اللہ نے کہا ہے بھیناں دا حق نہیں کھانا. ماشاءاللہ مینوں امید ہے اکاڑے چ کسے نہیں کھادا ہونا. تی جوان ہو جائے گھر نہیں باؤنی, مینوں امید ہے کسے نہیں بھائی ہونی. حکم ہے اللہ کے آت الزکاۃ, زکات دینی ہے. انشاءاللہ آپ نہیں روکی ہونی. 10% حکم ہے, کئی جاؤ کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ. آپ نو عادت ہی نہیں, آپ سن کے کنوں کڈی جائی دی. سر جی کریں گے تو بچیں گے. اتقو, رب سے ڈرو. اللہ کو نہیں ڈردا, بڈھی تو ڈری جاندہ ہے. بڈھی بندے تو نہیں ڈردی, کاکروچ تو ڈری جاندی ہے. قرآن کہاں ہے؟ قرآن کا ایک ہی بیان ہے, دنیا اس کی کامیاب جیڑا بڈھی دی من ہے. میں نہیں جے گھر وسدا ویکھیا اس بندے دا جنہیں بڈھی دی نہیں منی. میں نہیں جے وسدی ویکھی جنت او دی جنہیں رب دی نہیں منی. شیطان نے کنی عبادت کی سی, اللہ نے کیا سی سجدہ کرو نے منی, دھتکارا گیا پھٹکارا گیا لعین بنا. اگر ایک حکم کا انکار کرے لعین بنے, شیطان بنے, راندہ درگاہ بنے. تے تسی میں باقی چھڈو ماشاءاللہ. ایک دن چے فرض رکعتاں کنیاں نے دن رات؟ نہ پیو پڑھی, نہ دادے پڑھی, نہ ابے گنی, نہ دادے گنی, نہ چاچے گنی, نہ تائے گنی, نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی. ساڈے کتوں سر چ بڑی آئی دا چپ کر کے پیچھے امام دے اللہ اکبر کہہ کے ٹر جائیدا. سانو کی پتہ کنیاں ہوندیاں بھاجی؟ 34 رکعتاں نہیں جے ہوندیاں, 17 ہوندیاں جے. گنو 2 فجر دیاں, 4 زور 4 اثر, 3 مغرب 4 عشاء, 17. ہر رکعت میں 2 سجدے, 34 فرض سجدے. ڈیلی انکار کر رہے ہو. شیطان نے صرف ایک کیتا سی, ابلیس لعین بن گیا. آپا ماشاءاللہ پکے رحمت للعالمین دے امتی. بولو سر جی صاحب دینا پینا ہے. قرآن پڑھا ہے تو ماننا پڑے گا. آرڈر تعمیل کے لیے. آخری گل, قرآن میں 10% خبریں نہیں ہیں. آ کام نہیں کرنا, آ کام نہیں کرنا. الحمدللہ اکاڑے دے بارے ایک بڑی مشہور خبر ہے. مٹی چنگی ہے, تھوندی سرزمین اچھی ہے. یہ کسی بھی گل چ نہ نہیں کرتے منن والے لوگ. سیرت کانفرنساں ہوندیاں, بڑے بڑے ماشاءاللہ خطیب دیتے اللہ نے, ادیب دیتے, نقیب دیتے. پوری دنیا چ شہرت ہے اکاڑے دی. ہاں جی یار کی مزہ ہویا جے تواڈے نالوں بہت ہی جانی دی کلفی مشہور ہو جاتی. کی چس آئی؟ میٹھے ہو ذرا سنیا جے. کی سنانا چاہنا؟ اللہ اور اس کے رسول جس سے روکے, قرآن میں جو خبر ہو رکنا وہ ضروری ہے. آ کام کرنا جے. بچیاں چ بہنا قرآن پڑھنا کہ بیٹے ایس گل تو اللہ نے روکیا, میں ابا ماما بھی نہیں کرنا, دادا جی نے انہوں نے بھی نہیں کرنا, کوئی نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پکا منافق ہے. پہلے روکا 4 چیزوں سے, یہ کرنی نہیں. پھر کہا جو کرے پکا منافق. اکاڑے چ کوئی بندہ اپنے آپ کو منافق نہیں کہندا, لیکن دوجیاں نو ضرور کہندے نے استاد جی آ بھی منافق ہے اور رئیس المنافقین ہے, فلانا ہے. کول بیٹھے ہوئیے تو ماشاءاللہ ساڈا بڑا بڑا پیر ہے, پیارا ہے, ٹر جائے تو رئیس المنافقین ہے. جی تسی نہیں کہندے تو سن لو, حضور نے کہا پکا منافق ہے جو بولے تو جھوٹ بولے. ہوں چکو ہاتھ جنہیں زندگی چ ایک جھوٹ نہیں بولیا. سیرت کانفرنساں تو روز سن دے ہو, قرآن تو ڈیلی پڑھنے ہیں. سر جی سچی ہے, وضو کر کے بیٹھے ہیں. آپ حاجی صدیقی مکیوں پڑھ کے آیا نا, میں مدینیوں پڑھ کے آیا. پاجی آپ اللہ دی قسم کدی جھوٹ نہیں بولے. کہو وہ کوئی اتھوں لے کے ایتھے تک, اتھوں اوتھے تک, اینڈ تک آپ قرآن پڑھانا بچیاں نو, یہ لکھیا جھوٹ نہیں بولنا. تو ماشاءاللہ آپ سویرے جب تک دا نہ لائیے, اولے ہوں استاد جی دکان دے اولے ہوں. باجی اللہ دی قسم انہیں دا گھر نہیں پیا. کہیں دے کہ نہیں؟ باجی امپورٹڈ ہے. اچھا ایتھے بننڈیا پوریا تے مور لگن دی میڈ ان جاپان. بس نے لاہوروں آن کے اکاڑے 5واں گیئر لا کے خراب کر دینی, جھٹکے دے کے اگے لکھیا صادقہ باد. سر جی ساڈے نہ بیتیاں نے. کر رہا ہے مسلمان کے نہیں؟ پیغمبر نے کہا تھا پکا منافق ہے جو لڑے تو گالی دے. ایتھے تسی انشاءاللہ سارے نے ہاتھ چک لینا, نہیں پروفیسر اسی کدی زندگی چ گال نہیں کڈی, اسی بوٹے تھوڑے ہیں, اسی بوٹے نہیں ہے گئے, وہ بوٹا ہے گالا کڈن والا.
اسی نہیں کڈی کدی گال چکو بسم اللہ کر کے ہاتھ جنہیں کدی نہیں زندگی چ کڈی چکتے نہیں چول نہیں جے کھادے روٹی نہیں جے کھادی دوپہرے کھانا نہیں جے کھا کے آئے ہمت نہیں پہن دی کیوں حضور نے تو روکیا ہے ڈکیا ہے فاسق بندے دا کام میں منافق کا ہے گالی دے گا وعدہ خلافی کرے گا نہیں کرنی ایتھے تے انشاءاللہ امید ہے ممی ہاتھ چکنا تسی نہیں سارے چک سکتے ہو اسی کدی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں وعدہ پہلی دا کیتا ہوندا ہے وہ کہندا استاد جی پہلی آ گئی ہے پیسے یہ تینوں نہیں سی پتا اس دفعہ پہلی اپریل فول ہے میں ایویں تو نہیں سی تینوں کیا وہ اگلی پہلی تے کردا میں تینوں کیڑا کیا سی مئی دا وہ ہر پہلی تے کر کے تھک جاندا کہندا میں تو تینوں 2025 دا کیا ہی نہیں سی میرے تے ذہن چ 2050 ہے وہ دی پہلی جدوں چڑھو ایک اور سنیا کہندا قیامت دی پہلی نوں دوں اوتھے کران گے صاحب نہیں میرے بھائی قرآن پڑھائیے قرآن پڑھیے قرآن سیکھیے قرآن سکھائیے جو نہیں ہے رکیے اے مثال تے گل مکائیے قرآن نے کہا سود نہیں لینا سود لکھے آئے سارے مسلک متفق آئی تھے کیڑا میں ہونے نہ لین دیا ساں بالا باما بالا آج سے 15 سال پہلے مجھے وہاں سود کا موضوع ملا وہ دریا کے اندر جا کے سود کا موضوع میں کہ موضوع کیوں دیتا جائے کہ نہیں ویسے کوئی سود شود اسی کھان دیتا نہیں پر موضوع ضروری ہے سننا ہے یہ سنایا الحمدللہ اکاڑے چ بھی نہیں چلتا ہونا کوئی نہیں دیندا ہونا کوئی نہیں دیندا ہونا حضور نے کہا قرآن میں اترا رب سے اعلان جنگ ہے توبہ کرنا چاہتے ہو تو راس المال لے لو باقی چھوڑ دو اللہ سے اعلان جنگ جیسے جن جناتا سیب والا قدموں پہ قائم نہیں رہتا کوئی سوسائٹی سود کھانے والی ڈاما ڈول رہے گی مستحکم نہیں ہوگی اور جو سود کھائے 4 آنے سود ماں سے 36 مرتبہ برائی کرنے والا سر جی اکاڑے دے حالات نے خراب ہو گئے نا اٹھ کے بڑے سارے لوکی اس گل تے آگے استاد جی گل سمجھ نہیں آتی 36 مرتبہ سند استنادی حیثیت دروغ بر گردن راوی سر جی ایک دفعہ جائز کہ چولہا نہ چلتا ہوئے تو ماں آگے کر دو کسی نے کوئی اللہ میری ماں لے جا قبروں پٹ کروں لے جو تیرا دل کرے کر تو مینوں تھوڑے جے 2000 دے میں آٹا لے آنا ہے سر جی اتنے حالات مسلمانوں کے خراب ہو گئے پاکستانیوں کے قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں لینا کیڑی خوشی ہر کام میں سود تو پھر کہنے ہیں جی غزہ تے فلسطین چے حالات کیوں نے وہ تے اپنیاں جانا دے گئے نے سر جی اپنیاں نہیں رب نو پوچھنیاں جے جدوں ٹر گئے نے ادو اٹھے ہیں پہلے آنکھیں بند تھی 57 ممالک ہیں حساب ہونا ہے لیکن نہیں ہونا جنہ جنہ برائلر کھادی انہاں دا نہیں ہونا کیونکہ برائلر دا اصول ہے خوراک ہی ادا دی ہے وہ مرن ڈی ہے نا ذبح انہوں کرن ڈیا 100 دا آرڈر لگا ہے بوا کھلا میں نس کی کرنا ہے میری واری نہیں آئی دیسی مرغیاں کھاتے تھے تو بھاگتے تھے ساڈا ہوندا سی ماما کلا ہی ماما سی تو ککڑیاں نو پتا ہوندا سی ماما کدن آنا ہے آ ماما ہے نس پیندیاں سی کدی چھتے کدی اتے کدی درختاں دے اسی اگے اگے پیچھے پیچھے اگے اگے اچھی طرح بغاوت کر کے پکڑی جاتی تھی تو خون میں حرارت تھی بغاوت تھی ساڑیاں خوراکیں مکاتیاں سویرے آرڈر لگدا 100 مرغی کر دیں ایک ایک کر کے ساریاں رگڑیاں گئیاں پھر اسی کھانیاں جدو وہ نہیں بھجیاں تو اسی کتے بھجنا ہم نے کہاں لڑنا انہاں دی واری ہے ساڑی واری نہیں سر جی جاگیے ہوش کیجئے قرآن پڑھیے قوم یونس جاگ گئی تھی اللہ نے عذاب ٹال دیا تھا باقی قوماں ستیاں رہ گئیاں ہم سوئے ہوئے ہیں ضمیر سو گئے جوان سو گئے اور سود تو بڑی دور دی گل ہے بڈھی اماں اسی جوان کڑیاں نہیں دے چھڑیاں بند کمریاں سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے سیٹلائٹ پہ رابطے ہیں ہم چاروں طرف سے کنڈیاں لگا کے اور وہ کانٹے دار خاردار تارے لگا کے پہرے دار گن مین بٹھا کے تیری میری غیرت عزت ننگی ہو کے ہمارے گھر کے اندر سے پوری دنیا ڈالر یورو کما رہی ہے گھر بن رہے ہیں اس سے بڑھ کے بھی کوئی انسلٹ ہوگی قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن پردہ کرنا ہے اسی کہنے ہیں سر جی جیڑا ہے وہ بھی لاؤ ہے کہنے کیا ہے کیڑا ابا ویندا تے ویکھے شہر میں ابے کی ابائے کی دکان ہے
بیٹی ٹک ٹاکر سے گفٹر سے ماشاءاللہ سب کچھ وصول رہی ہے. تو سر جی اس تو وڈی ہور کی ہونی ہے؟ ایک نافرمانی ہو جائے رب ماں باپ سے جنت کے اندر دیے ہوئے کپڑے اتروا دیتا ہے. امی ابو کے جنت میں کپڑے اتر گئے تھے، جہاں سے رب نے روکا تھا وہ وہاں جا بیٹھے تھے، درخت کو ہاتھ لگا بیٹھے تھے، رب نے ملی ہوئی جنت لے لی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ رب کی نافرمانیاں کر کے قرآن پڑھ کے آیتیں یاد کر کے حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا پڑھ اور چڑھ؟ حساب ہونا ہے. سب سے پہلا جہنم میں بھی حافظ قرآن جانا ہے، تو انہیں بھی جانا جنہیں بغاوتاں کیتیاں سی، جنہیں رکاوٹاں ڈالیاں سی. قرآن پڑھیے سارے مل کے. جو علم پڑھا ہے، انجینئر بنے ہو بڑی اچھی بات ہے، ڈاکٹر بنے ہو بہت اچھی بات ہے، عالم ہو بہت اچھی بات ہے، آپ بہترین مناظریں بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن کی ہر خبر کی تصدیق کیجئے، ہر حکم پہ تعمیل کیجئے، انکار نہیں، اور کسی بھی نہیں کا ارتکاب نہیں بلکہ اجتناب کیجئے. چلتے پھرتے جنتی ہو انشاءاللہ. ہو جائے گا. کوئی اختلافی گل تو نہیں دسی؟ سارے مان دے ہو؟ اللہ منن والے نہیں تصدیق کرن گے. اللہ ماضی میں جو بد عملی ہو گئی ہے اب ہم عمل کریں گے، توبہ کرتے ہیں. اللہ جو نافرمانی کر بیٹھے ہیں اب توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ فرما برداری کریں گے، اور فرما برداروں کے لیے جنت ہے. اللہ جننے بیٹھے نہیں انہاں نو جنت چ کھڑی پھر کے جیب چ پائی پھر دے ہون تے چلو، لیکن کسے نہیں جے پوچھنا، نہ قبر نہ نشر حشر. اے پوچھیا جانا ہے کہ من ربک، رب کون سی ہو؟ مشکلہ تھوڑا لوڑا کون پوریا کردا سی؟ من نبی ہو، وہی کی خبر کس سے لیتا تھا؟ ما دینو، تیرا رویہ کیسا تھا، دین کیسا تھا رب اور رسول اور لوگوں کے ساتھ. اللہ عمل کی توفیق دے. اور اب میں دعوت دیتا ہوں جننے بچے جوان بڈھے بزرگ کوئی تھوڑا جہا ٹائم کڈ کے ایک آیت پوچھن لی پڑھن لی. بچے نو اے نہ سمجھا جے چھوٹا ہے، چھوٹا وہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگوں نے چھوٹے چھوٹوں سے علم سیکھا اور انہیں استاذ جی کہا. شرما کے نہیں. استاذ جی یہاں بڑا وہ ہے جسے ایک حرف کا پتہ ہے، اور استاذ وہ ہے جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا. انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی ایتھے 12 لگیاں ہونی ہیں. ہر عمر کے ساتھ جڑے ہوئے پڑھیے، قرآن سے جڑیے. گھر میں رکھیے، کاؤنٹر پہ رکھیے، دکان پہ رکھیے، ڈیش بورڈ پہ رکھیے، فرنٹ پاکٹ سلوائیے. مینوں کہندا درزی کہندا استاد جی ایداں دے قمیض نال فرنٹ تے جیب کون لواوندا؟ میں کہا تو رکھ قمیض میری، تینوں کی؟ کہندا کی پانا جے؟ میں کہا نا. کہندا پھر ٹھیک ہے. کہندا پھر ٹھیک ہے. میں کہا یار میں فرنٹ چ نا قرآن مجید جی پہلے تو گل ہے سینے چ رکھو، جے سینے چ نہیں آوندا پھر ایتھے رکھو، جے ایتھے نہیں کتے سائڈ چ رکھ لو، نہیں تے ہاتھ چ پھڑ لو، نال رکھ لو. موبائل بھی تے ہر ویلے پھڑیا جے، میں بابیاں تو چھڑایا ہے. تایا جی نے ساڈے تے محبت اینی ہے دین نال، جدوں ہی نعت پڑھدے سی سپیکر آن کر دیندے سی اتلا. محلے والے نوں پتہ لگ گیا، انہاں بجلی بند کراتی. چلو جی اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت سلامت رکھے. بڑی دلی خوشی ہوئی ہے. تھوڑا جہا محبت کریو جے، کدی بھی دین دے رستے چ مسلک دی وجہ تو رکاوٹ نہ پائیو جے. کچھ نہیں جے بچدا، نسلاں اڈ جاندیاں نے. یہ ساتھ دیا جے، اینو خود پڑھو، ترجمہ پڑھو، ایک آیت پڑھو پاویں ڈیلی، انشاءاللہ اللہ نسلاں تارے گا. اللہ جننے بھی ایتھے بیٹھے نے جڑے نہیں آئے انہاں سب دی نسلاں نو قرآن دا حافظ تے محافظ، عالم تے عامل بنا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ.